السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجئے۔ ہمیشہ دعا کرو آپ کی آنکھیں بہترین کو دیکھے، دل بدترین کو معاف کر دے، دماغ برے کو بھلا دے اور روح کبھی ایمان نہ کھوئے، آمین۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے چھلکا کرتی ہے۔ جو کچھ تیرے قلب میں ہوگا وہی تیرے اعضاء پر چھلکے گا۔ وحشت چھین کے ہم سے ہمیں سکھایا گیا، منع کیے گئے پیڑوں کے پھل نہیں کھاتے۔ تمہارے ساتھ تعلق تو چیز ہی کیا ہے، بچھڑ کے یوسف و یعقوب مر نہیں جاتے۔ آپ کو پردہ کرنا گرا گزرتا ہے، یہ اس لیے کہ شیطان آپ کو آپ کا بہترین عمل حقیر کر کے دکھاتا ہے کہ آپ وسوسوں میں پڑ جائیں کہ یہ راہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پردے کی وجہ سے ہی باقی نیک اعمال سر انجام دے رہی ہوں، اس لیے اپنے پردے پر ڈٹ جائیے اور شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ سے دعائیں مانگا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ناممکن چیزیں مانگی تھیں۔ مکہ میں پھل نہیں اگتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہاں پھلوں کی کثرت ہو گئی۔ مکہ بے آباد تھا، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مکہ کو مرکز بنا دیا جہاں جانے کے لیے لوگوں کے دل ہمیشہ مائل رہتے ہیں۔ حیا صرف آنکھ کا جھکا دینا ہی نہیں ہے، آنکھ کا بے حیائی کے تمام مناظر سے احتراز اصل حیا ہے، چاہے تصویر ہو، تمثیل ہو یا کاغذ پر چھپی غلیظ تحریر۔ عام سی لڑکیوں کے لیے شہزادے نہیں آتے، شہزادے تو خاص لڑکیوں کے لیے آتے ہیں۔ اور جانتی ہو خاص لڑکیاں کون ہوتی ہیں؟ وہ خاص لڑکیاں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، وہ خاص لڑکیاں بوائے فرینڈ نہیں بناتی، وہ لڑکوں کی پوسٹ پر جا کر "یو آر کیوٹ" etc کمنٹ نہیں کرتی، وہ نامحرم کو کرش نہیں بناتی۔ خاص لڑکیاں اپنے والدین سے مخلص رہتی ہیں، وہ لڑکوں سے چھپ کر باتیں نہیں کرتی، خود کو ڈھانپ کر رکھتی ہیں، خود کو باوقار بناتی ہے، کبھی اپنے دل اور اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتی۔ اور پھر ایسی لڑکیوں کے نصیب میں شہزادے لکھے جاتے ہیں اور انہیں پھر بہتر نہیں بہترین دیا جاتا ہے۔ کیا ایمان کے دل میں داخل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ انسان گناہ نہیں کرتا؟ نہیں، انسان خطائیں کرتا ہے، لیکن اس کا دل فوراً اسے ملامت کرتا ہے۔ اسے احساس ہو جاتا ہے، غیبت کرنے کے بعد فوراً سے دل میں الارم بج جاتا ہے۔ اس الارم کا بجنا انسان کے ایمان کی نشانی ہے، اس لیے جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں اور کوئی نیکی کر لیں۔ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایمان یہی ہے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ ہم خود کو بار بار راہ راست پہ لاتے رہیں گے۔ کیا ہی خوبصورتی ہے پردے میں، اور ہر بار پردہ کرتے ہوئے جو سکون
جو کانفیڈنس ملتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ کون کہتا ہے کہ پردہ عورت کی ترقی میں رکاوٹ ہے، بلکہ پردہ ہی اس کی کامیابی کی سیڑھی، جو ہر دن ایک نیا کانفیڈنس دیتا ہے اور پردہ کرنے والے کو محسوس کرواتا ہے کہ اس کی ذات کس قدر اسپیشل ہے، بالکل سمندر کی گہرائیوں میں ایک سیپ میں چھپے اس موتی کی مانند جسے صرف اسپیشل لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے میری اہمیت کا احساس دلایا۔ عورت کی عزت دوپٹہ، حجاب اور چادر ہے، اور میں نے کئی مردوں کو احتراماً ایسی عورتوں کو راستہ دیتے اور نظریں جھکاتے دیکھا ہے۔ امی کہتی ہیں، بیٹا مصلوں پہ بیٹھ کے نہیں روتے، اگر آہ سن لی جائے تو دل دکھانے والے برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے اور نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہے، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہے اور حیا دار ہوتی ہے۔ کیا لڑکیاں بھی جہاد کرتی ہیں؟ ہاں بالکل، میں نے پڑھا کہ لڑکیوں کے لیے سب سے بڑا جہاد اپنی خواہشات پر قابو پانا، دنیا کے فتنوں پر قابو پانا اور حجاب پہننا ہے، جو اس نسل کی لڑکیوں کے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ اپنی ذاتی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چلنا ایک لڑکی کے لیے سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت خاص ہیں، بس اس بات سے بھی دستبردار نہ ہوں، آپ کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اس نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے اور وہ راستہ آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غربت کا مطلب بھوک، ننگا بدن اور بے گھر ہونا ہے، جبکہ اصل غریب وہ ہے جس کا کوئی چاہنے والا، کوئی اپنا یا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو۔ کچھ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ پردہ کر بھی لیں تو مردوں کی نظریں پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتیں، لیکن کیا ایک باپردہ لڑکی کو دیکھ کر آنے والا خیال اور ایک بے پردہ لڑکی کو دیکھ کر آنے والا خیال ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم سب اپنی امپرفیکشن کے ساتھ پرفیکٹ ہیں۔ کسی کی موٹی ناک، کسی کی بہت زیادہ لمبی ناک اسے منفرد بناتی ہے، کسی کی بہت چھوٹی چھوٹی آنکھیں اسے دوسروں سے کچھ الگ دکھاتی ہے۔ حبشی، کالے، گورے، گندمی، بادامی، سرخ، سفید، مختلف رنگ کی آنکھیں، بے شمار وجہ کے ناک نقشے اور نہ جانے کتنی ہی سانچوں میں ڈھلے ہوئے جسم ہماری خوبصورتی یا بدصورتی کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ہم سبھی کو ایک دوسرے سے جدا دکھا کر ہمارے اللہ کی قدرت بتا رہے ہیں کہ وہ سب کچھ بنانے اور بہت ہی دلکش بنانے پر قادر ہے۔ یہاں کوئی بھی بدصورت نہیں ہے، بس وہ الگ ہے، مختلف ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نا یہ بیٹے، تاعمر ماں باپ کے سائے میں گزار دیتے ہیں، اور بیٹیاں تو مرتے دم تک یہ نہیں جان پاتی کہ کون سا گھر ان کا اپنا ہے اور کون سا پرایا۔ اس سے زیادہ تکلیف وہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر
آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی چلی جائے اور آپ اپنی مرضی سے جی نہ سکیں۔ اکثر لڑکیاں اس ڈر سے شرعی پردہ نہیں کرتی کہ ہمارا رشتہ نہیں آئے گا۔ یہ خوف ان سے زیادہ ان کے والدین کو ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر عمل کریں اور وہ رب آپ کے لیے بہترین نہ کرے؟ ہماری تقدیر کے فیصلے تو ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو گئے ہیں۔ بات توکل کی ہے، رب کے لیے خالص ہو کر تو دیکھیں۔